کوئی مغرور ہو جائے یہ کب اس کو گوارا ہے، تکبر کی بلندی سے بھی ذلت سے اتارا ہے۔ جو 56 انچ کا سینہ بتاتا ہے زمانے کو، خدا کا قہر تو دیکھو اسے جھاڑو نے مارا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری اور ٹھنڈک کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں ایرانی عوام نے جشن انقلاب میں شرکت کر کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 41ویں سالگرہ کا یادگار جشن منایا۔ ٹرمپ کے امن منصوبے کے خلاف آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مظاہرہ۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اختیار کردہ پالیسی اور نام نہاد امن منصوبے صدی کی ڈیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں عرب کمیونٹی، فلسطینی برادری، مسلمانوں اور مقامی شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور خطبے اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ پالیسی کے خلاف اور فلسطینی قوم کی دفاع کے لیے نعرے درج تھے۔ چین میں کورونا وائرس سے مزید 108 ہلاک، تعداد 1016 ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ چین میں پھیلنے والا کورونا وائرس عالمی وبا کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اس لیے تمام ممالک کو اس بیماری سے ترجیحی طور پر نمٹنے کی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔ WHO کے ڈائریکٹر نے جنیوا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تمام تر توجہ اپنے مقصد پر مرکوز ہے اور ہماری تمام ممالک سے درخواست ہوگی کہ وہ کورونا وائرس کی چنگاری کو ایک بڑی آگ بننے سے روکنے کا موقع ضائع نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک میں کورونا وائرس ایسے افراد میں رپورٹ ہوا جنہوں نے چین میں کچھ وقت گزارا یا وہ اس وائرس سے متاثرہ افراد کے ساتھ رابطے میں تھے۔ عالمی ادارہ صحت نے مزید بتایا کہ کورونا وائرس عالمی وبا کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ سائنس دانوں کے حوالے سے پہلے کہا گیا کہ کورونا وائرس سوروں سے انسان میں منتقل ہوا، پھر چمگادڑوں کو اور پھر سانپ کو اس کی وجہ قرار دیا گیا، لیکن اب خیال کیا جا رہا ہے کہ جنگلی جانور پینگولن کے ذریعے سے یہ وائرس انسانوں تک منتقل ہوا۔ بہرحال یہ وائرس ایک بہت ہی خطرناک اور جان لیوا بیماری بن چکی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے ہم 2 دعائیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ برائے کرم ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے متعلقین و لواحقین کو اس سے آگاہ کریں۔ اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں دہلی اسمبلی انتخابات کی۔ جی ہاں، دہلی اسمبلی انتخابات میں اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی حسب توقع بھاری اکثریت سے جیت چکی ہے۔ اس نے اپنی سب سے بڑی حریف BJP کو پچھاڑ دیا ہے۔ تمام سیٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ دہلی میں ایک مرتبہ پھر AAP ہی کی سرکار بنے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق آپ نے 62 سیٹوں پر جبکہ BJP نے 8 سیٹوں پر فتح حاصل کی ہے۔ اس طرح کل 70 سیٹوں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات کی طرح کانگریس اس سال بھی کھاتہ نہیں کھول سکی۔ خیال رہے کہ دہلی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے پارٹی کو 36 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات 2015 کے مقابلے میں آپ کی سیٹیں کم ہوئی ہیں۔ BJP دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ عام آدمی پارٹی اپنی جیت کے پیش نظر کافی پرجوش نظر